وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر التفا کرے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن سر جھکائے زیر لب کچھ پڑتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا، اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی۔ خوبصورت اتنی تھی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی، اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھایا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بغیر نہ رہ سکا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزرا، ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور وہ مجبور ہو کر باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے رہی، اور نوکرانی سے کہہ کے اسے بلا بھیجا۔ وہ ایک نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے اسے بے اختیار نظریں جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ بس تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی، اور تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گناہگار ہوتا، اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء جانے کا بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر ملی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا؟ ظالم انسان، مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک اور صاف کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا، آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو نہیں گئی اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگنے لگا۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ سر جھکا کے استاد جی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا، تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟
नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी अब और शर्मिंदा ना करें, मुझे पता है मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उसने सारा वाकया उस्ताद जी को सुनाया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी, और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद किया, लेकिन अल्लाह ने उस गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते हैं उस नौजवान के इन कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी अपने आप को गुनाह से बचाने की पूरी कोशिश करें।